عزیزان گرامی وقار، لفظ قرآن قرأ مصدر سے ہے جس کا معنی ہے مطالعہ کرنا، پڑھنا، جمع کرنا۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس میں اللہ نے قیامت تک کے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے۔ یہ آفاقی عالمگیر ہمہ جہت سماوی کتب میں کلام الہی کا آخری ایڈیشن ہے۔ قرآن مجید سابقہ صاحب کتب کی تصدیق کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام نوع انسانی کے لیے سرمایہ رشد و ہدایت ہے۔ یہ کتاب زندگی کے تمام معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، آئلی، خاندانی اور حکومتی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح بنا تعین کون و مکان جدھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک ہوتا، قرآن مجید نازل ہوتا رہتا۔ قرآن کے بارے میں کلام الہی میں 3 الفاظ مذکور ہے: پہلا کلام، دوسرا قرآن، تیسرا کتاب۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اوائل آیات میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے رب نے کتاب کیوں فرمایا؟ یہ کتاب کلام بھی تو ہے اور قرآن بھی ہے۔ تو قائلین حضرات، یہاں میں اس حقیقت کا پردہ فاش کر کے دنیا کو محافظین قرآن کی عظمت و رفعت اور مقام کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آیات لائے تو وہ کلام کہلاتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائے تو وہ قرآن بنتا ہے۔ ہاں ہاں سنو، یہ دنیا کے بدتینیت، عبد الطاغوت، بد خسرتوں سنو، تدوین قرآن کا شرف پانے والے، قرآن کو سینوں میں سجانے والے، قرآن کو کھالوں، پتھروں، چھالوں اور پتھروں پہ لکھ کر محفوظ کرنے والے، جب حفاظت قرآن کے واسطے جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، اس قرآن کی حفاظت کا اہتمام فرما کر ایک کتابی شکل دی، تو رب فرماتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں جو میرے محبوب کے غلاموں نے جمع کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اس کلام الہی کی تاب نہ لا سکتے مگر قربان جائے ان سلائے النشرہ پہ، اس قلب اطہر پہ جس نے یہ کلام الہی اپنے سینے میں سمویا اور نوع انسانی کو نہ صرف انسانی حقوق کا چارٹر عطا کیا بلکہ سیاست و معیشت و اقتصادات و معاشرت کا ایک انسائکلوپیڈیا عطا کیا ہے۔ کلام الہی جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کسی ایک لفظ کی تحریف سے بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کے سورہ ہجر میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اسی حفاظت کی برکت کا نتیجہ ہے کہ یہ مقدس کتاب کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں مخالفین اسلام کی کوشش رہی ہے کہ اس کلام الہی میں رد و بدل کر سکے، لیکن وہ اپنے ناپاک عجائب میں کبھی کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ بقول شاعر کیوں نہ ہو اسلام غالب دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام غالب دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ قرآن کی حفاظت شمس و قمر کی روشنی کی طرح واضح ہے جسے غیر مسلم بھی جھٹلا نہیں سکتے، غیر مسلم مفکرین بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ کلام الہی اپنے زمانہ نزول سے تاحال ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے، مگر آج ہم
ہم نے اپنے قرآن کریم کے فیوز و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم فقط عمل کے لیے آیا ہے، اس کی تلاوت کرنا، دم کرنا، تعویذ لکھنا اس کے نزول کے حکمت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ دیکھو بعض چیزوں کے پڑھنے میں بھی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسافر ہو، گھر سے خیریت نامہ آئے تو اس کو پڑھ کر دل کو تسکین ہوتی ہے، بیمار ہو تو بیماری میں بھی کمی آتی ہے، اگر کوئی مصیبت کی خبر پڑے تو ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اگر کسی کو گالی دی جائے تو وہ لال پیلا ہو جاتا ہے، اگر مخلوق کے نامہ و پیام میں اثر ہے تو خالق کے کلام میں اثر نہ ہوگا۔ آج گھر گھر میں پریشانی ہے، ہر شخص مصیبت میں مبتلا ہے، ہمارے اخلاق و کردار بدل چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم سلطان الہند و رضا، جشن دستار بندی، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی ہمار ایک مرد کلندر مجدد دورہ آسمان عشق کا در خشندہ ستارہ یہی کہتا ہوا اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا کہ اٹھو بچوں یہ قرآن تمہارا ہے، یہ اسلام تمہارا ہے، یہ نبی تمہارے ہیں، اس قرآن کی حفاظت کی بات کرو، اس کے آئین کی بات کرو، اس دین کو غالب کرنے کی تعبیر کرو، بلند کرو، کیونکہ اب نبیوں کی جماعت نہیں آنے والی ہے، یہ کام اب تمہیں ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کا اعزاز بخشا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر تمہیں خیر امت کا اعزاز بخشا ہے۔ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ العطایا علی قدر البلایا، امت کے غیور اور مفکر علماء کرام صدیوں سے قوم کا قرآن کا مطلوب انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو علماء کرام اور حفاظ کرام کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ بلا شبہ قرآن کی عظمت اور اس کی فصاحت و بلاغت کا سحر جو آج بھی اہل خدمت کو مسرور کیے ہوئے ہیں، اس میں اجلہ علماء کرام کی خدمتوں کا بھی حصہ ہے، جو ہر دور میں خدمت قرآن کرتے رہے ہیں اور قرآن پر وارد ہونے والے ہر اعتراض کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔